فيه ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق الله العلي العظيم. الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ آل عمران آیت نمبر 166 سے لے کر 170 تک 4 آیات کی تلاوت پر میں نے شرف حاصل کیا ہے. یقیناً آپ جانتے ہیں کہ جو تازہ شہید ہوا ہے جس کے 4 بچے یتیم ہو گئے ہیں، یہ نہ پہلی شہادت ہے اور نہ یہ آخری شہادت ہے. اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ متواتر مسلسل شہید ہو رہے ہیں. شہادت اور شہید اگر بقول مولا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد وآل محمد ہر شخص کو شہادت کی اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. نعرہ آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جیو بیٹا جیو. موازی بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. موت حق ہے. ہم بستر پر مرے، اسپتال میں مرے، ایکسیڈنٹ کے ذریعے مرے، موت حق ہے. موت کا تعلق کسی عمل سے، عقیدے سے، دین سے، مذہب سے نہیں. البتہ اس موت کے آنے کا طریقہ عقیدے سے ضرور ہے. موت کے آنے کا طریقہ عمل سے ضرور ہے. خود موت جو ہے ایک شے ہے، موجود ہے، اس کے آنے کا تعلق عقیدے سے، عمل سے، انسان سے، تقویٰ سے، غیر تقویٰ سے بالکل بھی نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت. سب کو یاد ہے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. مگر میں نے عرض کیا کہ کیفیت موت پر فرق ہے. موت سب کو آئی ہے. اب آپ دیکھیے آیت نے کیا کہا، کل نفس ذائقۃ الموت. نہیں کہا مر جائے گا، نہیں کہا ختم ہو جائے گا، کہا چکھ لو گے، ذائقہ چکھ لو. اب عمل کے اعتبار سے کسی کو مٹھاس محسوس ہوگا، کسی کو یہ دیکھیں قرآن کی تعبیر دیکھیے، کل نفس ذائقۃ الموت. ذائقہ کسے کہتے ہیں؟ یہی لفظ بعینی اسی طرح سے اردو میں استعمال ہوتا ہے. ذائقہ یعنی چکھنا. قرآن کریم واقعاً کتاب الہی جو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا. جب ہر نفس کو چکھنا ہے تو جب آپ کسی شے کو چکھتے ہیں تو یا نمکین ہے یا میٹھی ہے یا کڑی ہے، درست؟ یا تو اس میں نہ کڑواہٹ ہے نہ مٹھاس ہے، کچھ بھی نہیں ہے. مثلا پانی ہے، آپ پانی پیتے ہیں، اس میں نہ مٹھاس ہے، اگرچہ مولا کائنات کا ارشاد ہے جس پانی نے ہماری ولایت قبول کی وہ میٹھا ہے، جس درخت نے ہماری ولایت
قبول کیے وہ میٹھا ہے. قمر خربوزہ لے کے آئے تھے امیر منیر بازار لے جائے, ایک خربوزہ لے کے آئے, حضرت نے دیکھا کڑوا, تو قمر اس کو سیدھے جہنم پھینک دو, یہ جملہ مولا اس کو جہنم دیا, اس نے ہماری ولایت کو قبول نہیں کیا. دوسرا لے کے آئے, تیسرا لے کے آئے, چوتھا جا کے میٹھا نکلا. نعرے میں نے کوئی نقطہ بیان نہیں کیا. فلسفہ ولایت میں, فلسفہ ولایت شیخ مطالعہ کی کتاب ہے, اس میں قمر کے واقعات میں دیا, حضرت قمر کے واقعات میں دیا ہے کہ قمر کون تھے, کیا تھے, ان کے واقعے میں دیا ہے. بہرحال اتفاق کی بات ہے کہ 3 غلط نکلے اور چوتھا میٹھا نکلا, تو اس کو جو بھی کہیں. تو حضرت نے ان تینوں کے لیے کہا, اب میں آگے کہہ رہا ہوں پھر آپ تینوں کے لیے, ہر تینوں کے لیے کہا کہ اس کو جہنم میں ڈال. تو چوتھا جب میٹھا نکلا تو حضرت فرماتے اس نے ہماری ولایت کو قبول کیا. قمر اس پوری کائنات کی ہر شے پر خدا نے ہماری ولایت کو پیش کیا. جس شے نے ہماری ولایت کو قبول کیا ہے, اگر درخت ہیں, نباتات ہیں, پانی ہے, تو اس میں مٹھاس ہے. اگر انسان ہے اس میں عقل و شعور و تقویٰ ہے. اگر حیوانات ہیں تو وہ حلال ہیں. حلال حیوانات پر ایک پوری تفصیل ہے, میں اس میں مجھے اصلاً اس ولایت کے موضوع پر گفتگو نہیں, شہادت کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے. شہادت موت ایک حقیقت ہے جس کا تعلق نفس سے ہے, جو آیت سب کو یاد ہے, کل نفس ذائقۃ الموت. جب ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو جو شہید ہے اسے قرآن بضد ہے اس بات پر کہ شہید کو مردہ نہ کہو. آیت سورہ آل عمران کی جس آیت کی تلاوت کو میں نے ابھی شرف حاصل کیا, یہ اصل میں جنگ بدر کے واقعے کو بیان کرتا ہے قرآن کریم. ظاہر ہے کچھ لوگ بدر, احد, خندق, خیبر ان جنگوں میں جو بھاگے تھے, جو ثابت قدم رہے تھے اور جو پہاڑ کے اوپر گئے, ان سب کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے. بہرحال قرآن کریم کی آیات کے ضمن میں اس حقیقت پر قرآن نے یعنی جو شخص موت پر یقین رکھتا ہے اسے میدان چھوڑ کے بھاگنے سے موت پر یقین رکھتا ہے اسے میدان چھوڑ کے قرآن کریم وما اصابکم یوم التقى الجمعان, جس دن جب 2 گروہ آپس میں ملے تھے یعنی جنگ میں, فبإذن اللہ, یہ خدا کی اجازت سے, خدا کے اذن سے تھا. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ, خدا چاہتا ہے, اب غور کیجئے میں صرف ترجمہ کروں, وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ, خدا چاہتا ہے کہ مومنین کو جان لے. کیا خدا نہیں جانتا ہے؟ نہیں. صرف میں ترجمہ, لفظی ترجمہ تو ایسی عرض کروں گا جیسے ہے. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ, مومن, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا, اور منافقین بھی واضح ہو کے سامنے آ جائیں. نفاق و ایمان کا حد فاصل ہے شہادت, حد فاصل ہے شہادت. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, ان سے کہا کہ آ جاؤ راہ خدا میں لڑو, راہ خدا میں شہید ہو جاؤ, آ جاؤ. اب ادفعوا, کم سے کم اپنے آپ سے دفاع بھی کر لو. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم, اگر ہمیں پہلے سے پتا ہوتا کہ اس راہ میں موت ہے, اس راہ میں قتل ہونا ہے, لاتبعناکم, ہم کبھی تمہاری اتباع نہ کرتے, ہم اس راہ پر نہ آتے. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان, میرے حبیب یہ لوگ, اب آپ غور کیجئے, یہ لوگ جو میدان شہادت سے بھاگتے ہیں
یہ کفر سے زیادہ قریب ہے بنسبت ایمان کی۔ ایک لفظ کے ترجمے میں ذرا سے غلطی کروں کہ قرآن ہاتھ میں خدا لعنت کرے، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں۔ ہم للکفر، یہ کفر سے، یا ہم للکفر یومئذ اقرب، جنگ کے وقت یہ جو بھاگے تھے یہ کفر سے زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے، منہم للایمان یقولون بافواہہم، اور جب آتے ہیں تو زبان سے زمین و آسمان کو ملا لیتے ہیں، بہادر و شجاع بن جاتے ہیں۔ بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ زبان سے کہتے ہیں، ان کے دلوں کو جان کے تو دیکھیں میرے حبیب کہ ان کے دلوں میں کیا، ما لیس فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، واللہ اعلم بما یکتمون، اور خدا تو جانتا ہے یہ جو چھپا ہے، یہ جو چھپا ہے اس کو خدا جانتا۔ الذین قالوا لاخوانہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، وقعدوا، اور خود بیٹھ گئے، لوگوں سے بھی کہا دیکھو جنگ نہیں جاؤ، قتل ہو جاؤ، شہید ہو جاؤ، دیکھو نہیں جاؤ، یہ 1000 کا مقابلہ کرتا ہے، یہ 1000 کا مقابلہ کرتا ہے، اس کے مقابلے پر مت جاؤ۔ یعنی سرور کائنات کے خیمے میں مشرکین کی نمائندگی ہو رہی ہے، مت جاؤ، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس نے فلاں مقام پر اونٹ کے پیروں کو ہاتھ میں پکڑ کے ڈھال بنایا تھا، 1000 کا مقابلہ کیا تھا، آپ دو کے مقابلے پر نہ جانا۔ اسی طرح سے جنگ میں خود تو نہیں جاتے اور خود بچ کے نکلتے ہیں ماشاءاللہ سے، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، پھر واللہ اعلم بما یکتمون، خدا جانتا ہے جو یہ دل میں چھپا۔ الذین قالوا لاخوانہم، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، وقعدوا، اور خود بیٹھ گئے، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر یہ جو جنگ میں شہید ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ہوتے تو یہ شہید نہ ہوتے، یہ مارے نہ جاتے، یہ شہید نہ ہوتے، ما قتلوا، یہ شہید نہ ہوتے۔ فَدْرَوْا، اب اس کے بعد قرآن کے الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، اگر یہ ہماری اطاعت کرتے ہمارے کہنے پر نہ جاتے میدان میں تو یہ قتل نہ ہوتے۔ قل، میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے، قل فَدْرَوْا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ، اچھا تمہارے گھر میں بیٹھے رہنے سے موت نہیں آئے گی، موت سے بچ جاؤ گے، میرے حبیب ان سے کہہ دو فَدْرَوْا، بچو، عَنْ أَنفُسِكُمْ، اپنی جان کو بچا لو موت سے، انفسکم الموت، موت سے بچا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تم اپنے آپ کو موت سے بچا کے دکھا دو، اب اس کے بعد اب یہ آیت ظاہر آیات قرآن کریم کسی محل و مقام کے اعتبار سے اترا، مگر اس کا حکم عام ہے قیامت تک۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص کو خدا بھیج رہا تبلیغ کے لیے، اس کے بعد اس کی تائید کے لیے دوسرا، اس کے بعد اس کی تائید کے لیے تیسرا، سورہ یاسین، سورہ واقعہ یاسین، بالکل 23ویں پارے کی پہلی آیت، کہ اگر میری قوم جانتی کہ اس راہ میں شہید ہونے میں کیا لذت ہے، کیا چاشنی ہے، تو میری پوری قوم دوڑتی۔ سورہ واقعہ یاسین، یہاں قرآن کریم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز گمان بھی نہ کرنا جو اللہ کی راہ میں کٹے ہیں، امواتا، وہ میت ہیں، بلکہ زندہ ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربهم یرزقون، نہ صرف زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے پاس کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں، فرحین، دیکھیں آیت، فرحین، خوشحال ہیں، فرح، خوشحال، انتہا، سرور یعنی خوشی، وقتی خوشی، فرح بے انتہا خوشی، سرور بھی خوشی کو کہتے ہیں، فرح بھی خوشی کو کہتے ہیں، مگر فرح اور سرور میں فرق کیا ہے؟ فرحین مستقل ہمیشہ خوشحال ہیں، ان کے پاس وہم غم ہم نہیں ہے، ارشاد ہوتا فرحین، کس بات پر؟ بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے جو ان پر اپنا فضل و کرم کیا ہے اس کی وجہ سے یہ بہت خوش ہیں۔ وہ فضل و کرم کیا ہے؟ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم،
جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں، پیچھے رہ گئے ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، یہ پیچھے رہنے جانے والوں کو بشارت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یستبشرون، خوشخبری دیتے ہیں، بشارت دیتے ہیں۔ کون؟ جو شہید ہوئے ہیں۔ جو شہید نہیں ہوئے ان کو بشارت دیتے ہیں، لم یلحقوا، جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں، ملحق نہیں ہوئے، ان کو من خلفہم، جو پیچھے رہ گئے، اللہ خوف علیہم، دیکھو خوف زدہ مت ہو جاؤ، ولا هم یحزنون، نہ تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت ہے۔ کس بات کی بشارت دیتے ہیں؟ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، خدا کی عظیم ترین نعمت اور اس کے فضل و کرم کی بشارت دیتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور خدا کبھی بھی مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ کون مومنین؟ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، وہ مومنین جنہوں نے اللہ اور رسول کو لبیک کہا اور آگے بڑھ کے جان دی۔ میں نے کل بھی عرض کیا، پرسوں بھی عرض کیا، یہ جو شہادت ہے، اس شہادت کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ ہے۔ وہ فلسفہ کیا ہے؟ آنے والے کے لیے یہ ایک شہید مطالب نے غلط نہیں کہا کہ شہید کا خون شمع محفل بشریت، خود ہی شہید ہوئے تھے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے شہید ہوئے تھے بم کے دھماکے میں۔ شہید کا جملہ تھا کہ شہید کا خون شمع محفل بشریت ہے، واقعی شمع محفل بشریت ہے۔ آپ غور کیجئے، ہم اب تازہ جب سے ہماری شہادتیں شروع ہوئی، اس وقت سے کربلا کا نیا رخ میرے آپ کے سامنے آ رہا۔ پہلے ہم صرف کربلا کو ایک واقعے کے حد تک سمجھتے تھے۔ جب شہادت میرے گھر پہنچ گئی، جب شہادت آپ کے گھر پہنچ گئی، جب شہید کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو آپ نے دیکھا کراچی میں جوان کے جنازے پر، جس جوان کے 17 سال کے جوان کی میں نے مجلس پڑھی، اس کا باپ جنازے پر، باپ زخمی تھا، اسپتال سے زخم کے ساتھ آیا تھا بیٹے کے جنازے پر۔ ان کا سگا چاچا کیلیفورنیا میں ہے، اصغر رضوی، ان کے بڑے بھائی کا 17 سال کا بیٹا جب شہید ہوا اور باپ زخمی تھا، باپ اسپتال سے آیا، لوگ گئے ان کو تعزیت دینے کے لیے، 17 سال کے جوان کا تعزیت دینے کے لیے۔ باپ مرثیہ تو پڑھ رہا، مگر مومنین سے کہہ رہا، تمہیں خدا اور سید شہداء کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے مبارکبادی دو۔ یہ جرات کس چیز نے دی؟ یہ اگر بچہ بستر پر مرتا، ایکسیڈنٹ کے ذریعے مرتا، یہ جرات ملتی نہیں۔ یہ جرات صرف شہادت میں، یہ ہمت شہادت میں کہ جوان بیٹے کے لاش پر باپ کہتے کہ مجھے مبارکبادی دو، اس لیے کہ میرے گھر سے بھی ایک جوان گیا۔ میں اب حضرت لیلا کے سامنے میں سرخرو میں کہہ سکتا ہوں، اور میں لیلا، میرا بھی ایک بیٹا آپ کی بارگاہ میں نے پیش کیا۔ ایک کوئٹے کے واقعے کو دیکھیے، 2 ٹکڑے ہوئے، ایک معصوم بچہ ہے جس 2 ٹکڑے ہوئے، 4 دن تک جو روڈ پر شہداء کے جنازے لے کوئٹے میں بیٹھے، یقیناً آپ کو پتا ہے 4 دن تک بیٹھے رہے۔ آپ انٹرنیٹ پر جا کے دیکھیے، ایک جوان ماں، ایک معصوم بچہ 6 مہینے کا تھا، 4 مہینے کا تھا، یا پتہ نہیں 7 مہینے کا تھا، جو 2 ٹکڑے ہوا تھا، دونوں ٹکڑے کفن میں لپیٹ کر روڈ پر بیٹھی، روڈ پر بیٹھ کر کہتی ہیں، میں خوش قسمت ہوں کہ حضرت رباب کے سامنے اب اپنا منہ دکھا سکتی ہوں۔ یہ کس نے دی؟ یہ شہادت نے۔ شہادت درست ہے خاندان کے لیے، ہماری ملکہ باجی کا بانجا تھا یہ جوان جو شہید ہوا، درست ہے کہ خاندان کے لیے غم ہے، مگر یقین جانیے پوری ملت کے لیے وہ ایک درسگاہ ہے، پورے مذہب کے لیے وہ ایک روشنی ہے، وہ چراغ ہے، اس چراغ سے چراغ جلتے ہیں۔ اب کیا یہ شہادت نہ ہوتی، مجھے کیا پتا تھا، مجھے کیا پتا ہوتا کہ واقعاً یعنی امام زمانہ کے علائم ظہور میں کیا اذا مات الناس الصلاة وأداء الأمانة واستعاروا الكذب وأكلوا الربا وأخذوا الرشوة وشهدوا البنيان وباعوا الدين بالدنيا واستعملوا السفهاء وشاوروا النساء وقتلوا الأرحام واستخفوا بالدماء۔ جب ہر گلی کوچے میں خون بہایا جائے گا تو اس وقت میرے قائم کا ظہور ہوگا۔ تو جب ہر گلی کوچے میں، عراق میں، شام میں،
لبنان میں، بحرین میں، یمن میں، پاکستان میں، ہر جگہ، افغانستان میں خون بہہ رہا ہے. ایسی صورت میں ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ امام زمان روح اللہ فضا کی فوج تیار ہو رہی ہے. یا نادانستہ طور پر دشمن خود آقا امام زمان روح اللہ فضا کے لیے فوج تیار کر رہا. ہم شہید ہوتے ہیں تو ایک ماں اپنے پورے حوصلے کے ساتھ، اپنی پوری جرأت کے ساتھ جوان کے جنازے پر آ کر آنسو بھی نہ نکالے اور کہہ دے شہزادی کونین میری اس قربانی کو قبول کیجیے. ایک ماں معصوم بچے کے ٹکڑے سامنے رکھ کر کہہ دے کہ رباب میرے اس معصوم بچے کی قربانی کو قبول کرے. تو میرے عزیز شہید تربیت ہے، شہید درسگاہ ہے، شہید یہی تو ہمیں کربلا نے سکھایا، یہی تو درس دیا ہے. واقعاً صحیح معلوم ہے وہ ماں. میں ابھی تقریر سن رہا تھا آتے ہوئے میرے عزیز تاجر کی گاڑی میں اس سید بزرگوار کا جس نے دنیا کے نقشے کو بدل دیا. ہم کہتے ہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کی کیا معنی؟ آپ جائیں گے چہلم کی زیارت کے لیے، جو مومنین و مومنات جائیں وہ دیکھیں گے بچے بڈھے 80 سال 6 مہینے گود میں لیے ہوئے چلے آ رہے. ہر بچے کی زبان پر لبیک یا حسین، ہر ضعیف کی زبان پر لبیک یا حسین، ہر ماں کی زبان پر لبیک یا حسین. درست تقریر کی اس نے، صحیح تقریر کی اس ابو طالب کے بیٹے نے، جس نے اپنی واقعا سیادت سے دنیا عرب کے ابا جہل کتنے ابو جہلوں کو بدل دیا پتہ نہیں، کتنا ابو سفیانوں کو بدل دیا پتہ نہیں. مجھے تو تعجب ہوتا ہے الجزائر کے قدیم 103 سال 4 سال اس کی عمر ہو گئی ہے. بن بیلا جس کا نام ہے فرانس سے ٹکرا کے اور الجزائر کو آزادی دلائی تھی، اس کی طرح منڈیلا کی طرح الجزائر کا وہ لیڈر تھا. اس نے کہا کاش مجھ میں چلنے کی ہمت ہوتی تو یہ سید العرب کے قدموں پر جا کے گرتا. لبنان کے سید کے بارے میں، لیکن اس سید العرب کے قدموں پر جا کے گرتا جس نے ہمارے سر کو بلند کیا. تو ان کی تقریر میں سن رہا تھا لبیک یا حسین، یہ موضوع تھا. کیا مطلب لبیک یا حسین؟ لبیک یا حسین وہ ماں کہتے جس نے علی اکبر کو تیار کیا. لبیک یا حسین وہ ماں کہتے جس نے علی اصغر کو تیار کیا ہو. لبیک یا حسین وہ ماں کہتے جس نے عمر محمد کو تیار کیا ہو. لبیک یا حسین وہ باپ کہتے جس نے قاسم کو تیار کیا ہو. لبیک یا حسین وہ کہتے جس نے پوری طرح اپنے آپ کو تیار کیا ہو. یہ جو آیت کہتی ہے کہ مت جاؤ، دیکھو مت جاؤ. آپ آگے دیکھیے قرآن کریم کی آیات کو، آگے دیکھیے ان آیات پہ باوجہ صلوات دیجیے. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم الخير. وہ مومنین کہ جن پر مصائب آنے کے باوجود انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو لبیک کہا. استجابوا لله ولرسوله ورسول من بعد ما اصابهم الخير للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. ہم نے عظیم اجر ان کے لیے رکھا. دیکھیں آپ ان کی خوبی کیا. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. لوگوں نے آ کے کہا دیکھو ڈرو مت جاؤ جلوس میں، دھماکے ہوں گے، جنازے نکلیں گے، مت جاؤ مجلس کے لیے. دیکھو امام بارگاہ کے دروازے پر دھماکے ہوں گے، مت جاؤ، ٹکڑے بکھر جائیں گے. یہ اس زمانے کا واقعہ نہیں، قرآن قیامت تک کے لیے. مت جاؤ. تو کیا کہتے ہیں جب لوگ آ کے ان کو ڈراتے ہیں، دیکھیے مومن کی نشانی، جب لوگ آ کے کہتے ہیں الذین قال لهم الناس، وہ لوگ جن کو لوگوں نے آ کے کہا، کیا کہا؟ آ کے کہا کہ ان الناس قد جمعوا لكم، ساری کائنات تمہارے خلاف ہے، لاشیں نکل رہی ہیں. دیکھو لوگ روڈ پر لاشیں تڑپ رہی ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ مت جاؤ، ڈرو، بیٹھے رہو گھر پر. تو اب کیا کہتے ہیں وہ کہتے کہ فزادہم ایمانا، بجائے اس کے کہ جو بزدل ڈرانے کی کوشش کر رہا، جس کو ڈرانے کی کوشش کر رہا، بجائے وہ ڈرنے کے اس کے ایمان میں اضافہ ہو. یقین جائیے ان حالات میں جلوس نکالنا اس کا مصداق ہے یہ مومنین.
میں اور آپ سکون سے رہ رہے ہیں میرے عزیز، میں اور آپ امن و سکون کی مملکت میں رہ رہے ہیں۔ وہ جو گولیوں کے سائے میں جلوس نکال رہے ہیں، وہ جو دھماکوں کو دیکھ کر روڈ پر نکلتے ہیں، وہ جو گرتی ہوئی لاشوں کو دیکھ کر نہ مجلس رک جاتی ہے، نہ جلوس رک جاتا ہے، نہ روڈ بدلتے ہیں، لاشوں کو دیکھتے ہوئے لاشیں اٹھاتے ہیں، مجالے روڈ بدلے، مجالے روڈ بدلے۔ یہ آیت کیا کہتی ہے؟ لوگ ڈراتے ہیں مت نکلو، کہاں نکلتے ہو، بیٹھے رہو، ٹکڑے ٹکڑے بکھر جائیں گے تمہارے، ختم ہو جاؤ گے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ فزادہم ایمانا، ان کی بزدلانہ گفتگو سے مومن کے ایمان میں اضافہ ہوتا، مومن کے ایمان میں اضافہ ہوتا۔ ارشاد ہوتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، کائنات تمہارے خلاف ہے، سارے سب تمہارے خلاف۔ دیکھو تم جب جلوس کے بیچ میں جاتے ہو، چاروں طرف تم گھیرے ہوئے ہو اور ایسے محاصرے میں تم ختم ہو جاؤ گے۔ فزاد ان الناس قد جمعوا لكم، تمہارے خلاف جمع ہو گئے، سب ایکا کر لیا ہے سب نے، تو فخشوہم، ڈرو، فزادہم ایمانا، اس کی بزدلانہ گفتگو سے اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ماں نے جو دودھ پلایا تھا یا علی کہہ کے پلایا، اس کی ماں نے جو دودھ پلایا تھا یا حسین کہہ کے پلایا۔ جب رحم مادر میں تھا تو حسین سنتا تھا، جب رحم مادر میں تھا تو علی سنتا تھا، مگر آپ نے نہیں دیکھا، شاید اس کا احساس مجھے اور آپ کو نہ ہو۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب رحم مادر میں تھا سید محمد حسین، آیت اللہ محسن طباطبائی کا پوتا محمد حسین، جو 3 سال میں لے کے گئے، باپ کب پتہ چلا اس بچے کا کہ 3 سال میں حافظ قرآن، یہ نائی کے پاس لے کے گیا، بال لمبے تھے، نائی بال کاٹ رہا تھا، بال کاٹتے کاٹتے بچہ خوبصورت ہے تو کہا تم تو لڑکی لگتے ہو، 3 سال کے معصوم بچے سے تم لڑکی لگتے ہو، بال لمبے تھے۔ تو 3 سال کے بچے نے فوراً کہا لیس الذکر کالانثیٰ، سورہ نساء کیا ہے، مرد عورت کی طرح نہیں ہوتا۔ نائی کے ہاتھ سے کنچی گر گئی، 3 سال کا بچے کیا کہہ رہا، کیونکہ ان کا ماحول ایسا کہ تاجر بھی تھوڑا بہت جانتا ہے۔ لیس الذکر کالانثیٰ، تم مذکر کو مؤنث کے برابر کیوں قرار دیتے ہو؟ اس نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے، 3 سال کا بچہ فوراً قرآن کی آیت کی تلاوت کر دیتا۔ تو باپ نے کہا ہاں 3 سال کا ضرور ہے مگر اس کو پورا قرآن حفظ ہے۔ 5 سال کا تھا جب سعودی عرب میں آل سعود نے اس کو انعام دینے کی کوشش کی تو نہیں دیا۔ یقیناً پورا واقعہ آپ نے سنا تھا، انٹرنیٹ پر بھی ہے کہ لے کے گئے، کہا کہ اس وقت ایک یمنی عالم ہاتھ پہ اٹھا کر، اس وقت وہ 4 سال کے تھے، خانہ کعبہ کے سامنے اس سید کو ہاتھ اٹھا کے، اگر قرآن کا اس صدی کا کوئی معجزہ ہے تو میں کہوں گا یہ بچہ اس قرآن کا بولتا معجزہ ہے۔ ایک یمنی عالم آل سعود نے امتحان لیا، اس کے بعد آل سعود میں مکے کے گورنر نے، وہ سارے آل سعود جمع ہو گئے، کہا جب یہ 5 سال کا تھا تم ہم سے کچھ چاہو، نہیں میری شان کے خلاف ہے، یہ کچھ نہیں چاہیے، نہیں ہماری خاندانی روایات کے منافی ہے کہ ہم نے آپ کو بلایا کچھ چاہے، یہ مسئلہ سے ہم نے آپ کو اور آپ کے والد کے لیے۔ والد نے کہا نہیں میں بچے کے نام پر دولت جمع نہیں کرتا۔ تو پھر بچے سے پوچھا تمہاری کیا خواہش ہے؟ 5 سال کے بچے نے، کیا واقعاً تم میری خواہش پوری کرو گے؟ ہم عرب ہیں، 3 مطالبات پیش کرو، ان میں سے ایک ہم حتماً پوری کریں۔ 3 مطالبات، 3 میں سے ایک ضرور پوری کریں۔ تو اس 5 سال کے بچے نے کہا مجھے تو 3 نہیں پیش کرنے ہیں، میں تم سے نہ مرسیڈیز نہ بلڈنگ نہ کوٹھی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اگر تم واقع میری حاجت پوری کرتے ہو تو میری ایک حاجت ہے۔ کہا کیا؟ میری ماں فاطمہ کی قبر پر جانے کی اجازت، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، تم سے پیسے نہیں چاہیے۔ تڑپ گیا ہوا، تڑپ کے رہ گیا۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کے بارے میں جب تحقیق ہوئی،
باپ سے پوچھا کہ 3 سال میں کیسے قرآن حفظ کیا؟ 5 سال میں اصول کافی بھی، نحو البلاغہ بھی، قرآن بھی، اور ساری ہماری 4 بنیادی کتابیں 5 سال کی عمر میں، اور برمنگھم یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی بھی کر لیا 5 سال کی عمر میں. کیسے؟ تو کہا ماں جب سے نطفہ منعقد ہوا تھا اس وقت سے ولادت مسلسل قرآن سنتی تھی. یہ تو ٹیسٹ کیا ہے جاپان میں اور ادھر یورپ میں کہ جب بچہ متحرک ہو، حرکت ہو، اس وقت ماں جو سنتی ہے، جو سمجھتی ہے، نہ صرف جسمانی غذا اس تک پہنچتی ہے، ماں کی روحانی غذا بھی بچے کی طرف منتقل ہوتی ہے. ماں کی روحانی غذا کیوں سرور کائنات ارشاد فرمایا السعید سعید فی بطن امہ والشقی شقی فی بطن امہ. بچہ رحم مادر ہی میں یا سعادت مند ہے یا شق القلب ہے. اس کی وجہ یہی تو ہے کہ یہ سعادت مند کہے کہ ماں مسلسل قرآن کریم تلاوت بھی کرتی تھی اور تلاوت سنتی بھی تھی. نتیجے میں جب یہ پیدا ہوا ہے تو اس کی زبان پر قرآن تھا. تو اب میں آپ سے عرض کروں، جی ہاں قرآن کریم، قرآن اب ارشاد ہوتا ہے آگے کہ قد جمعوا لکم فاخشوہم، لوگوں نے کہا ڈرو، لوگ جمع ہو گئے. فزادہم ایمانا، اس کے ایمان میں قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تم کیا ہمیں ڈراتے ہو؟ ہمارا خدا ہمارے لیے کافی ہے. ونعم الوکیل، وہی ہمارا وکیل. فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل، یہ لوٹے اپنے خدا کی بارگاہ میں بڑی نعمتوں، بہت فضل و کرم کے ساتھ. ولم یمسسہم سوء، ان کو کوئی برائی چھو بھی نہیں. ولم یمس، چھویا، کسی برائی نے چھوا بھی نہیں. واتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے رضوان خدا کی اتباع کی. واللہ ذو فضل عظیم، اور صاحب عظیم فضل و کرم اللہ ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، شیطان اپنے دوستوں کو ڈرا سکتا ہے، لیکن دوستوں کو تھوڑی ڈرا. یخوف اولیاءہ، اپنے دوستوں کو ڈراتا. فلا تخافوہم وخافونی، دیکھو شیطان سے مت ڈرو، صرف ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. تو اب میں آپ سے عرض کروں آیت کیا، یہ آیات جن کی میں نے تلاوت کی، آپ نے دیکھا قرآن کریم کی صحیح آیت طول تاریخ میں جب بھی شہید ہوتا ہے، کیا ان بچوں کو نہیں پتا، کیا ان جوانوں کو نہیں پتا ہے. گھر سے نکلتے ہیں تو کراچی کا حالات ایسے، پورے پاکستان کا حالات ایسے، گھر سے نکلتے ہیں تو نہیں پتا کہ گھر واپس لوٹ کر آئیں گے بھی آئیں گے. مگر کہاں شہید ہوا پتا؟ امام بارگاہ باولر مسجد کے دروازے پر. مسجد آیا تھا، اگرچہ ملازمت پر جاتے ہوئے شہید ہو تو بھی شہید ہے، مگر مسجد آیا تھا. یا تو نماز کے لیے آیا تھا یا مجلس کے لیے آیا تھا. نماز کے لیے آئے شہید ہو، مجلس کے لیے آئے شہید ہو. تو آپ جانتے ہیں جب قرآن کریم، اب یہ قرآن کی آیات، قرآن کریم کی آیات سے آپ نے دیکھا یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم، ان کو بشارت دیتے ہیں جو ابھی پیچھے رہ گئے، ان سے نہیں ملے ہیں، ان کو بشارت دیتے ہیں. کس چیز کی بشارت دیتے ہیں؟ یہ بشارت کب دیتے ہیں؟ کل میں نے اس موضوع پر تفصیل سے بیت القاعدہ میں گفتگو کی. جب قرآن موت پر گفتگو کرتا ہے تو اس طرح سے، ان چونکہ آج شہید کی مناسبت سے ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو رب کہا ہے اس پر ڈٹ گئے. تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر ہم ملائکہ نازل کرتے ہیں. جب ملائکہ نازل کرتے ہیں تو ملائکہ آ کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، بشارت دیتے ہیں ہم تمہیں کہ اس جنت کی جس کا تم خدا نے وعدہ کیا تھا. ہاں نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہاری زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں، اور تمہارے دوسرے دوستوں کی طرح نہیں ہیں. قبر میں دفنا کر ہم لوٹیں گے نہیں، قبر میں ساتھ رہیں گے اور میدان آخرت تک ساتھ رہیں گے جب تک تمہیں جنت کے دروازے. سورہ حامیم فصلت. مگر جب اس سے بلند ہو، مگر اس کے مقابلے میں ظالم قاتل
جس نے قتل کیا اس کے بارے میں کیا کہا قرآن؟ سورہ انعام آیت نمبر 92 وَلَوْ تَرَى إِذَا الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ اگر میرے حبیب ظلم کرنے والوں کو جان دینے کے وقت دیکھتے کہ ہم ان کی جان کیسے لیتے ہیں جب فرشتے آتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذَا الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ جب ملائکہ پنجے ہاتھ کھول کے آتے ہیں اور کہتے ہیں آخری انفسکم نکالو اپنی جانوں کو اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق یہ جو تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کیا کرتے ہیں وہ کنتم عن آیاتی تستکبرون جو تم اللہ کے بارے میں متکبر تھے مغرور تھے مست تھے جب آیات الہی کی تلاوت کی جاتی تھی تو ٹس سے مسنے ہوتے تھے وہ دن آ گیا ایک بالکل اس حامیم فصلت کی آیت کے مقابلے میں یہ سورہ انعام کی آیت اور اس سے سورہ بارکہ حامیم فصلت کی آیت سے بلند آیت سورہ نحل ارشاد ہوتا ہے سلام علیکم سلام تم پر تم بڑے پاک تھے فادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون ہم تو تمہارے نوکر تھے جنت کے دروازے کھولنے کے لیے یہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں تم جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ یہ کون ہے فادخلوا الجنہ بما سورہ حامیم فصلت میں فرشتوں نے سلام نہیں کیا سورہ نحل کی آیت میں آ کر سلام کیا اور سورہ نحل کی آیت کے بعد سورہ یونس کیا اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آگاہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ سے اللہ والوں سے دوستی کی ہے اللہ اور اللہ والوں کے لیے گھر سے نکلے ہیں اگر ان کی موت واقع ہوتی ہے وہ موت نہیں ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون میں کیسا خدا جو میرے دوست کو میں ڈراؤں میری خدائی اس کے لیے میری نعمتیں اس کے لیے میری دنیا اس کے لیے آخرت اس کے لیے برزخ اس کے لیے ہاں مگر بقول اقبال کے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے جب بندہ مقام بلندی میں اس منزل تک پہنچتا ہے بندہ جب عشق کی منزل تک عشق خدا سے عشق جن پر خدا عاشق ہے ان سے خدا رسول اور رسول کے اسی حال پر جس پر رسول بھی خدا بھی عاشق اگر ان سے عشق کرتا ہے اسی عشق حسینی میں نکلتا ہے تو اس کے لیے قرآن کا ارشاد کہ یہاں پر اتفاق دیکھیے کہ سورہ کا دو نام ہے سورہ کے ایک تو اس کا ایک نام سورہ والفجر ہے دوسرا نام تفسیر نمونہ اس کا دوسرا نام سورۃ الحسین ہے سورۃ الحسین میں اب یہ جو قرآن نے کہا یہ بشارت دیتے ہیں جو ابھی نہیں ملے ہیں ان سے کہتے ہیں آؤ تو صحیح ہم تمہیں دکھائیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے آؤ تو صحیح ہمیں لینے کے لیے کون آئے آؤ تو صحیح ہم تمہیں بتائیں کہ ہمارے سرانے کون آئے کہ قرآن کریم 51 روایتیں اس آیت کی تفسیر میں مجلسی نے نقل کی ہیں آیت محسن قراتی جو تہران سے ٹی پر بھی آتے ہیں تہران یونیورسٹی میں بہت بڑے اسکالر ہیں جو مذہبی درس دیتے ہیں 50,000 اسٹوڈنٹ کے لیے درس دیتے ہیں قرآن کریم کا محسن قراتی ان کا نام ہے ان کی کتاب اردو میں بھی چھپی ہے مکتبہ رسول کے نام سے وہ درس دیتے ہیں آپ ان کی معاد قرآن میں معاد ان کی کتاب جو اردو میں بھی چھپی ہے اس کو دیکھ لیجئے 51 روایتیں اس آیت پر اور سن 1100 ہجری کے عالم ہیں جنہیں امام صاحب بن جعفر کے ذریعے سے قلم نکلا آواز آئی میرے لال دو اس قلم سے یہ کتاب لکھو تسلیۃ الفوات بالموت والمات عربی میں اس کا اردو میں ترجمہ نہیں ہوا فارسی میں بھی نہیں ہوا یہ عربی میں اس میں وہ 51 روایتیں پوری کی پوری اس میں شیخ عباس تمی کی کتاب ہے مناظ الاخرہ جس کا اردو میں ترجمہ تھا موت کا منظر اس میں بھی ہے اس میں البتہ 10 روایتیں دی ہیں 51 روایتیں نہیں دی مگر 51 روایتیں کس موضوع پر اس آیت کی تفسیر میں وہ کون سے آیت کہ جہاں پر انسان جب اپنے نفس کو بلند کرتا ہے اور جب نفس کو بلند کرتا ہے تو پھر وہاں خدا فرشتوں کو نہیں بھیجتا سورہ انعام میں فرشتے سورہ حامیم فصلت فرشتے سورہ نحل فرشتے سورہ یونس میں فرشتے سورہ قیامت میں فرشتے سورہ تکویر میں فرشتے انسان جب فرشتوں سے بلند ہو جاتا ہے تو پھر خدا کہتا ہے مصدر جلال سے حجابات عظمت الجلالت اٹھا کر فرشتوں سے کہتا ہٹ جاؤ مجھے براہ راست میرے اس بندے سے رجوع کریں اب تمہیں ضرورت نہیں ہے مصدر جلال سے آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ پلٹ اپنے پروردگار کی طرف عجب ہے یہ آیت
آیت اللہ حسین تفسیر نظام میں فرماتے ہیں اس آیت میں جوش ہے، رحمت خدا کا پورا جوش ہے. یا ایتها النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پلٹ ہے اپنے پروردگار کی طرف. آیت دیکھیے، تقابل دیکھیے، تقابل کہاں بندہ اور کہاں خالق، کہاں مخلوق اور کہاں خالق، کہاں مملوک کہاں مالک، کہاں عبد اور کہاں معبود، مگر سارے فاصلے مٹا کر معبود آپ سے کہتے ہیں کہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہے، تو بھی مجھ سے راضی ہے. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پلٹ اپنے پروردگار کی طرف، راضیۃ وہ تجھ سے راضی، مرضیہ تو بھی اس سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تجھے لینے کے لیے ملک نہیں آئی، تجھے لینے کے لیے فاطمہ آئی، تجھے لینے کے لیے علی آئی، ملک نہیں آئی. عبادی، جنت سے تیرے مخصوص بندے آئیں گے، بندے آنکھ کھول کے دیکھو کون آئے تجھے لینے کے لیے. اسی لیے شہید بزرگوار سے جعفر نے کیا کہا تھا؟ میری موت کو موت مت کرو، میں چلا ہوں، جس کی آرزو تھی وہ گھڑی آ گئی، میں چلا ہوں علی سے ملاقات. اس شہید بزرگوار نے اسی آیت کا ترجمہ کیا، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، میری موت کو موت مت کرو، میرے اجلے کفروں کو کفن نہ مت دو، یہ کفن نہیں ہے، یہ بارگاہ امامت میں حاضری کے لیے جو لباس پہن کے جا رہا ہوں. ہاں کفن نہیں ہے، لباس ہے. حاصل جعفر تو شہید ہو کے شہید کا لباس پہن کے گیا، تیرا بیٹا بھی تیری قبر میں اتر کر یہی نوحہ پڑھ رہا تھا. یقیناً سید شہداء آئے ہوں گے، یقیناً امیر المومنین آئے ہوں گے، امیر المومنین کا وعدہ ہے، یقیناً آئے ہوں گے. ٹھیک شہادت سے ایک مہینہ پہلے شہید نے تقریر کی تھی، میں شہید ہونے والا. کچھ تو دیکھا تھا تب کہا یہ جوان جو شہید ہوا، مجھے اور آپ کو نہیں آتا یہ قرآن سورہ آل عمران کی آیات کی تلاوت کیوں کی؟ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم، یہ بشارت دیتے ہیں. کیوں بشارت دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں زندگی بھر جس کو رویا تھا حسین میرے سرانے کھڑے ہیں. آیت اللہ حسین مظاہری ام حضرت معصومہ کے حرم میں درس اخلاق دیتے ہیں. ان کی کتاب اردو میں دی، مار قرآن میں اس کتاب کا نام. کہتے ہیں کہ ایک خاتون کو دفنایا مشہد میں آقا امام رضا کی بارگاہ. مرجع وقت نے خواب میں دیکھا کہ ایک ظالم شاہ کا گورنر خوش ہے. آقا نے کہا تو کیسے خوش ہے؟ ظالموں کے لیے سورہ انعام، سورہ قیامت، سورہ مرسلات، ظالموں کے لیے تو تباہی ہے، تو کیسے خوش ہے؟ ہاں میں سختی میں تھا، 3 دن سے مجھ سے بھی بدتر لوگ خوش ہیں. اس کی وجہ میرے پہلو میں مومنہ دفنائی، جب سے وہ دفنائی گئی اعلان ہوتا ہے آمادہ ہو جاؤ، اب حسین ابن علی آنے والے. تو آقا حسین کی وجہ سے آقا پٹا دیا جاتا، مجھے جو آزاد کر دیا جاتا حسین آنے والے. تو آقا تلاش کرتے گئے یہ مومنہ کون ہے؟ 3 دن متواتر جس کی قبر میں میرے آقا حسین آئے. اب میں قرآن کی آیت انہی آیات کی تفسیر اور اسی کی تعبیر کون ہے یہ شہید ہونے والا جو اس کے جنازے پر آئے، ان سے کہتا، اسی کے قول کو قرآن نقل کرا، ان سے کہتا جو شہید کے جنازے کو اٹھاتے ان سے کہتا، یستبشرون بشارت دیتا. کیا بشارت دیتا؟ دیکھو تو صحیح، تم نہیں دیکھتے کہ کون تیرے جنازے پر آئے. اے شہید بہت عظیم ہے تو کہ تیرے جنازے پر آقا حسین آ جائے، مگر میرے عزیز بس چند جملے مسائل کے اعتبار سے دعا خوش قسمت
قسمت ہے کہ تیرے جنازے پر شہزادی آ جائے، امیر المومنین آ جائے، آقا امام حسن آ جائے، خود سرور کائنات تشریف لائے، مگر عجب امتحان کی منزل ہے میرے آقا حسین کے لیے۔ 13ویں شب ہے، وہ اندھیرا ہے، زندان کوفہ ہے۔ شہزادی نے دیکھا آپ نماز شب کے لیے اسی دیکھا زین العابدین نہیں ہے۔ صاحب عالم کو دیکھتے ایک مرتبہ شہزادی دیوار زندان کے ساتھ کھڑی ہو گئی، نجف کا رخ کر کے آواز دی، بابا اب تک میں نے صبر سے کام کیا تھا بابا، ایک زین العابدین رہ گئی تھے بابا، اب میرے بس میں نہیں ہے بابا۔ مسلسل دیوار کے ساتھ کھڑی ہو کے رو رہی تھی، روتی روتی جب فریاد ہاتھ سے بڑھ گئی تو دیکھا دروازہ کھلا در زندان، فلک کی شہزادی نے دیکھا زین العابدین دروازے سے داخل ہوئے، آگے بڑی باہیں ڈال کے کہا بیٹے سجاد کہاں گئے؟ کہا بھوکی اماں بابا کو دفنانے کے لیے گیا تھا، میرے لال کیا تو نے تنہا دفنایا؟ بھوکی اماں جب میں کربلا پہنچا تو کوئی نہ تھا سوائے 2 خواتین کے جو رو رہی تھی میرے بابا پر۔ جب میں قریب گیا تو جانے لگی، میں نے آواز دی میری ماں میں رک جاؤ، میں انہی کا بیٹا ہوں، رک جاؤ میری مدد کرو میرے بابا کو دفنانے میں۔ بھوکی اماں جب میں قریب گیا تو میں نے عجب منظر دیکھا، بنو اسد کی 2 خواتین سر کے بال نوش نوش کے رو رہی تھی۔ مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا میرا نام علی ہے، یہ میرے بابا حسین ہے۔ تو دونوں خواتین نے اپنے منہ پر تماچے مار کر کہا بے شک یہ حسین ہے، اسی لیے تو ہم روتی ہیں۔ میں نے کہا اماں انسان چہرے سے پہچانا جاتا ہے، میرے بابا کا سر تو تھا نہیں، تم نے کیسے پہچانا؟ خواتین نے کہا علی ہم 11 محرم کو یہاں سے گزر رہے تھے، شام کا وقت تھا، اندھیرا ہو چکا تھا، ہم نے دیکھا یہاں کسی خاتون کے رونے کی آواز آتی ہے، اس خاتون کو تلاش کرتے آئے مگر خاتون نظر نہیں آئی، آواز آ رہی تھی میرے لال حسین مدینے سے مائی ہے، ہم سمجھ گئے تھے فاطمہ کی آواز ہے۔ تو اس کے بعد شہزادی زمین پر بیٹھ گئی، بیٹھ کے جب رونے لگی بیٹے سجاد پھر کیسے دفنایا؟ کہا بھوکی اماں جب بابا کے جنازے کو چٹائی پر رکھ کے قبر کے کنارے لے کے گیا اور جب قبر کی مٹی ہٹا لی، ہٹانے کے بعد میں نے دیکھا قبر میں اترتا ہوں تو جنازہ دینے والا کوئی نہیں، اگر میں اوپر سے دیتا ہوں تو لینے والا کوئی نہیں۔ آئے میرے آقا زین العابدین کی غربت نجف کا رخ کر کے آواز دی، دادا علی میرے بابا کو دفنانے میں میری مدد کیجئے۔ ایک مرتبہ سعید الصاحبین پڑھواتے ہو بھوکی اماں میں نے دیکھا قبر سے 2 ہاتھ بلند کی آواز آئی، الیہ الیہ بنی حسین، میرے لال حسین آجا میری گود پہ۔ شہزادی نے پوچھا بیٹے سجاد کیا یہ 2 ہاتھ میرے بابا علی کے تھے؟ نہیں بھوکی اماں خدا کی قسم یہ 2 ہاتھ دادی زہرا کے تھے۔ ماتم حسین